سورہ بعد آیت نمبر 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ صدق اللہ العظیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور تحقیق ہم نے بھیجے رسول آپ سے پہلے، اور ان کی بیویاں بھی تھیں اور ان کی اولادیں بھی تھیں۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی بھی رسول کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کوئی معجزہ دکھا دے اللہ کی مشیت و اذن کے بغیر۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر معینہ مدت جو ہے ہر چیز کی اس کو لکھ دیا گیا ہے۔ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ، اللہ جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جسے چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اصل کتاب اس کے پاس ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور ہو سکتا ہے کہ جو کچھ ان کے ساتھ عذاب کے بارے میں وعدے کیے جا رہے ہیں اس کا کچھ حصہ ہم آپ کو بھی دکھا دیں، یا آپ کو ہم وفات دے دیں اور پھر ان کے اوپر وہ عذاب آئے۔ لیکن آپ کے ذمہ جو کام ہے وہ ہے بلاغ، یعنی اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا، تبلیغ کر دینا، اور پھر جو حساب لینا ہے وہ اللہ نے لینا ہے۔ اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ان کی چاروں طرف سے زمین سکڑ رہی ہے اور اللہ اس کو سکیڑ رہا ہے اور ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے اور اس کے فیصلے کو کوئی پس پشت نہیں ڈال سکتا۔ وہو سریع الحساب، اور وہ بہت جلد حساب چکا دینے والا ہے۔ وقد مکر الذین من قبلہم فللہ المکر جمیعا، اور ان سے پہلے بھی ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے چالیں چلیں، اور سب چالیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ یعلم ما تکسب کل نفس، وہ جانتا ہے ہر جی جو کچھ کے کمائی کر رہا ہے، یعنی جو عمل کر رہا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور عنقریب یہ کفار بھی جان لیں گے کہ آخرت کا گھر کس کا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور یہ لوگ کافر لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ رسول نہیں۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، آپ انہیں بتا دیں کہ میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ اللہ ہے، اور پھر وہ لوگ ہیں کہ جن کو آپ سے پہلے کتاب دی گئی وہ اس بات کو جانتے ہیں اپنی ان کتابوں کے اندر موجود پیشن گوئیوں کی وجہ سے۔ یہاں پہ آج کے درس میں اس پہلی آیت میں کفار مکہ کے دو مشہور اعتراض جو ہیں ان کا جواب ہے اس ایک آیت کے اندر۔
ایک تو ان کا یہ تصور تھا کہ جو رسول ہے وہ شادی، اولاد اور اس طرح تجارت اور کاروبار وغیرہ ان بکھیڑوں میں وہ نہیں پڑتا۔ اصل میں ان کے پاس جو تھوڑی بہت خبریں پہنچی تھیں پہلے انبیاء اور رسولوں کی، ان میں سب سے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام کی خبریں تھیں۔ اور اس سرزمین، یہ جو مکہ ہے، جو حجاز ہے، اس کے لوگ تجارتی سفر کرتے تھے جنوب اور شمال کو۔ ایک سفر وہ سردیوں میں کرتے تھے، ایک سفر گرمیوں میں کرتے تھے۔ اور جنوب میں جب وہ یمن جاتے تھے، عدن اور صنعاء وغیرہ، تو وہاں پہ عیسائی مذہب تھا۔ بلکہ ایک راستہ جو ان کا ٹھنڈے جگہوں سے گزر کے جاتا تھا، ابا اور خمیش مشیط سے، تو ابا سے آگے سارا یمن تھا، اور یمن میں عیسائی سلطنت تھی، وہاں پہ عیسائی تھے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات ان کے پاس تھی۔ جب گرمیاں آتی تھیں تو وہ شام کا سفر کرتے تھے، شام میں عیسائی سلطنت تھی، سلطنت روما تھی، اور سلطنت روما کے حکمران نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پہ اٹھائے جانے کے تقریباً 300 سال بعد جو حکمران آیا، کیسٹنٹنائن، جس کے نام پہ قسطنطنیہ شہر ہے، یہ قسطنطائن جو ہے اس نے عیسائیت قبول کر لی۔ اور جیسے عربی ضرب المثل ہے، الناس علی دین ملوکہم، لوگ تو بادشاہوں کے دین کا اتباع کرتے ہیں، تو ساری کی ساری سلطنت عیسائی ہو گئی، اس سے پہلے وہ مشرک تھے۔ اب وہاں پہ شام میں جیسے مختلف اور واقعات میں بھی بات آتی رہتی ہے، بڑے بڑے گرجا تھے، عیسائی پادری تھے، وہ آنے جانے والوں کو بھی عیسائیت کی تعلیم دیتے تھے، جیسی بھی ان کے پاس پہنچی تھی، مسخ شدہ تھی یا اصل تھی۔ تو ان لوگوں کی، یعنی مکہ والوں کی، حجاز والوں کی ان تجارتی قافلوں کے سفر کی وجہ سے عیسائیت کے بارے میں معلومات تھیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ جلیل القدر رسول ہیں کہ جو ان میں سے کسی بکھیڑے میں نہیں پڑے، نہ آپ نے شادی کی، نہ آپ نے کوئی کاروبار کیا، نہ آپ نے کوئی زراعت کی، کوئی انہوں نے ایسا کام نہیں کیا۔ اس لیے ان کے دل و دماغ میں یہ چیز بیٹھی تھی کہ یہ رسول کیسا رسول ہے کہ یہ بازاروں میں بھی جاتا ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، اس کی بیویاں بھی ہیں، اس کے ہاں اولاد بھی ہوتی ہے۔ ان کے تصور میں یہ بات نہیں آتی تھی، اور یہ صرف وہیں تک محدود نہیں ہے، یہ سلسلہ اس کے بعد بھی چلتا رہا، یہاں تک کہ پچھلی صدی کے شروع میں مستشرقین میں سے ایک شخص نے، جو بڑا مشہور ہے، سیرت کی کتاب لکھی، تو اس کے 2 حصے ہیں کتاب کے۔ اس نے ایک حصہ لکھا محمد مکہ، اور آپ کو بطور رسول پیش کیا کہ وہ تبلیغ کر رہے ہیں، وہ کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرتے، لوگ سختیاں کر رہے ہیں، وہ اور ان کے جو ماننے والے ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں، وہ برداشت کر رہے ہیں، صرف برداشت کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح وہ کسی خاص بکھیڑے میں نہیں پڑے، پہلے کچھ عرصہ تجارت کی، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کا حضرت عائشہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح ہوا، اور انہوں نے اپنا سارا مال، اور وہ مکہ کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک خاتون تھی، سارا مال ایک جرگہ بلا کے، جرگے کے روبرو اس نے کہا کہ یہ سارا ان کا ہے، اب یہ جانے اور ان کا کام ہے، بس آپ کو کسی تجارت کی بھی ضرورت نہیں رہی۔ لیکن پہلے کرتے تھے، مارکیٹوں میں جاتے تھے، تو انہوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے، رسول تو اس طرح کے ہونے چاہیے۔ اب اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ انہوں نے مکہ میں اپنے آپ کو بطور رسول پیش کیا اور ناکام ہو گئے، فیلڈ ایز اے پروفٹ۔ ان کے ہاں پروفٹ کا، پیغمبر کا، رسول کا یہ تصور تھا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ جانتے تھے۔ جب آپ مدینہ منورہ ہے، آپ نے ایک اسلامی حکومت قائم کی، اس حکومت کے سربراہ تھے، یہود سے معاہدہ کیا، مقامی لوگوں سے معاہدہ کیا، دوسرے اطراف و اکناف کے قبائل سے معاہدے کیے،
جنگیں لڑیں اور جنگوں کے لیے زبردست قسم کی آپ نے پلاننگ کی اور اس کے لیے سارا کچھ کیا، تو وہ کامیاب ہوئے. اور یہ شخص کہتا ہے کہ سکسیزڈ ایز اے اسٹیٹس مین، ایک سیاستدان کے طور پہ کامیاب ہوئے، پیغمبر کے طور پہ ناکام ہوئے. یہ تصور وہاں سے چلا آ رہا ہے اور دیکھیں پچھلی صدی تک یہ قائم ہے، بلکہ ابھی بھی قائم ہے. چنانچہ اس آیت مبارکہ میں ان کے اس جواب کا اور سوال کا اور دوسرا اعتراض ان کا یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ آپ ایک معجزہ لے آئیں، پہلے ہمیں یہ معجزے کا بھی وہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات تھے، یعنی قرآن پاک نے بار بار کہا کہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، جبرائیل امین کے ذریعے سے ہم نے اس کی تائید کی. تو وہ جو معجزے تھے کہ مردے کو کھڑا کر دینا، مادرزاد اندھے کو ٹھیک کر دینا، جزام والے کا علاج ہو جانا، اور یہ سارا کچھ آنے واحد میں ہونا، یہ ان کے بڑے بڑے معجزے تھے. تو کہتے تھے کہ ہم کہتے ہیں ہماری خواہش کے مطابق معجزہ وہ بھی نہیں آتا. دونوں سوالوں کا جواب ہے. کہا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ ہم نے پہلے رسول بھیجے، ان کی بیویاں بھی تھیں اور ان کی اولادیں بھی تھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، ہزاروں کی تعداد میں اس میں انبیاء ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو وہ ایک مکمل رسول کے طور پہ جانتے ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا اور رسول مانتے ہیں. تو یوں ان کے اندر ایک فکری تضاد آ گیا، ایک فکری تضاد واقعہ ہو گیا. تو اس لیے جواب کو مختصر رکھا گیا کہ خود سوچو تم کیا کہہ رہے ہو اور کس چیز کو مان رہے ہو. کہ پہلے والے بھی تو رسول ایسے تھے کہ جن کی بیویاں بھی تھیں، جن کی اولادیں بھی تھیں. جمع اس لیے استعمال کیا کہ مثال کے طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں، آپ کی 5 بیویاں تھیں. تو کہا کہ دوسرے سوال کا جواب دیا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. کہا کہ تم کہتے ہو کہ ہماری خواہش کے مطابق معجزہ کیوں نہیں سرزد ہوتا، یہ کیسا رسول ہے. تو یہ کسی بھی رسول کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام سمیت کسی بھی رسول کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اذن، اس کی مشیت کے بغیر اپنی طرف سے کوئی معجزہ سرزد کر سکے. یہ اللہ کا کام ہے. اب یہ کہ اللہ آپ کہہ رہے ہیں اور یہ رسول ہیں اور یہ اللہ سے درخواست کر سکتے ہیں، تو اس طرح کے معجزہ ہو جائے. کہا کہ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب. اجل کہتے ہیں وقت معینہ کو، یعنی ہر وہ چیز جس کے لیے ایک وقت معین کر دیا گیا کہ فلاں وقت یہ معجزہ سرزد ہوگا فلاں نبی سے، اس کے بارے میں پہلے سے لکھ دیا گیا ہے کتاب، پہلے سے موجود ہے وہ تحریر. اس لیے تمہاری خواہش کبھی کیا ہوتی ہے کبھی کیا ہوتی ہے، اس طرح تو ہونا نہیں ہے. اور یہ بات تو بار بار آ چکی ہے ہمارے دروس میں کہ معجزات کی وجہ سے ایمان کوئی نہیں لاتا. ایمان لاتے ہیں صرف وہی لوگ، حقیقی ایمان، کہ جو اپنی عقل سے اپنی فکر سے کام لیتے ہیں. اب اس کے بعد کہا کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. پہلے تو یہ دیکھیں کہ جب کہا یمحو اللہ یعنی اللہ مٹا دیتا ہے، اور یثبت اس کے ساتھ بھی اصل میں ما یشاء ہے، لیکن یہ عربی زبان کا ایک فصیح عربی زبان کا ایک اسلوب ہے کہ جو چیز قرینہ سے واضح ہو اس کا تذکرہ نہیں کرتے، اس کو حذف کر دیتے ہیں. جب یم اللہ کے ساتھ ما یشاء آیا تو یثبت کے ساتھ بھی ما یشاء ہے، اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ ثابت یعنی باقی رکھتا ہے. اب یہ اس لیے ہے کہ پہلے انبیاء اور رسولوں کی جو تعلیمات ہیں اس میں سے کچھ چیزیں قرآن حکیم نے مٹا دی ہیں، کچھ نہیں ڈال دی.
ان کو اس چیز پہ اعتراض ہے کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہے اور وہ بھی اللہ کی کتاب تھی تو پھر یہ کیسے ہوا کہ اس نے ایک دفعہ ایک حکم دیا، دوسری دفعہ دوسرا حکم دیا؟ تو اس نے کہا کہ یہ اختیار میرے پاس ہے، جس حکم کو میں چاہوں مٹا دوں اور جس کو میں چاہوں باقی رکھوں، اور اس کے لیے بھی پہلے سے طے شدہ ہے کہ یہ حکم اب نہیں چل سکتا۔ تمدن نے ترقی کر لی ہے، معاشرت نے ترقی کر لی ہے، آبادیاں زیادہ ہو گئیں، شہر بڑے ہو گئے، حالات تبدیل ہو گئے۔ اور پھر آپ دیکھیں مثال کے طور پہ تورات میں روزے کا تذکرہ ہے تو وہ روزہ بہت لمبا ہے۔ اس زمانے میں یہ 24 گھنٹے والی گھڑیاں نہیں تھی، تو دن و رات کو، شب و روز کو 8 پہر پہ تقسیم کرتے تھے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا 2 پہر سے پہر، یہ پہر ہیں، اس پہ تقسیم کیا، 8 پہر تھے کل، ان میں سے 7 پہر کا روزہ ہوتا تھا۔ صرف 1 پہر افطار کے لیے ہے، اور اس میں بھی یہ شرط ہے کہ اگر اس میں کسی وقت بھی آنکھ لگ گئی تو روزہ شروع ہو گیا اگلا۔ اور صحابہ کرام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں جو روزے کی تفصیلی احکامات کی آیت ہے سورہ بقرہ میں، اس کے آنے سے پہلے اسی طرح کے روزے رکھے ہیں، اس لیے کہ تورات میں وہ تھے اور آپ قرآن پاک کے حکم کے آنے سے پہلے وہ رکھتے تھے۔ اب اللہ نے اس کو تبدیل کر دیا، آسان کر دیا۔ تو وہ کہتے ہیں یہ میرا اختیار ہے، قانون بنانا تو اللہ کا اختیار ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میرے پاس اتنا ووٹ بینک ہے، میں لوگوں کا نمائندہ ہوں، اس لیے ان کے لیے قانون میں بناؤں گا، تو اس کو تو اختیار اللہ نے دیا نہیں قانون بنانے کا، قانون تو اللہ نے بنا دیا۔ اب اس کا کام تو یہ ہے کہ اس قانون کے اوپر عمل درآمد کرنا، اس کی تشریح کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا، اس کے اوپر عمل کروانا، اس کو نافذ کرنا، اس کا یہ کام ہے۔ تو کہا کہ جس حکم کو اللہ چاہے مٹا دے، جس کو چاہے وہ باقی رکھے، اس کا اختیار ہے، اختیار مطلق ہے، کسی کے پاس اختیار نہیں ہے حرام و حلال کے اپنی طرف سے کرنے کا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حلال چیز کے بارے میں قسم کھائی کہ میں آئندہ یہ استعمال نہیں کروں گا، اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، امت کے لوگوں کے لیے یہ عیب کی بات نہیں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں اس میں حلال چیز ہے۔ مثال کے طور پہ موٹا گوشت ہے، آپ کو جوڑوں کا درد ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ یہ موٹے گوشت کی وجہ سے ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں میں نہیں کھاتا، کوئی بات نہیں، نہ کھائیں، اور بہت چیزیں ہیں کھانے کی، لیکن نبی کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، اس اسوہ حسنہ کو یعنی باقی امت نے دیکھ کے اس کے مطابق چلنا، اس لیے آپ کو فوراً ٹوک دیا گیا کہ یہ کام آپ نہیں کر سکتے، اللہ نے قانون بنا دیا، شاید حلال ہے، آپ اس کو اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ الیک، آپ کیوں کہتے ہیں کہ یہ چیز میرے لیے حرام ہے جو اللہ نے حلال کی؟ اس لیے کہ آپ کا تو سیرت جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہے، اس کو دیکھ کے تو امت چلے گی، اگر یہ کرتے رہیں تو پھر تو وہ سب کے لیے حرام ہو جائے گا، تو آپ کو منع کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اختیار نہیں ہے اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو تبدیل کرنے کا، اور یہ بات اور جگہوں پہ بھی ہے، یعنی سورہ یونس میں کفار کا ایک مطالبہ آیا کہ ائت بقرآن غیر ھذا او بدل، کہ آپ ایسے کریں کہ اس کے علاوہ کوئی ایسی قرآن پاک لائیں جس میں ہماری بھی کوئی خواہش شامل ہو، ہمارے بتوں کے لیے، ہمارے خداؤں کے لیے کوئی اس میں گنجائش موجود ہو۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہا آپ کہہ دیں یہ میرے پاس اختیار نہیں ہے کہ میں ایسا کچھ سسٹم بنا لوں کہ جو تمہیں پسند نہیں ہو وہ خود بخود ہٹ جائے، اس کی جگہ دوسری چیز آ جائے۔ تلقاء اصل میں ہم جس کو کہتے ہیں نا آٹومیٹک، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جدید عربی میں۔
تو تلقائے نفس سے یعنی میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے، جو اللہ نے قانون بنایا اختیار اس کا ہے، وہ قانون چلتا ہے۔ اب کہا کہ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، کہا کہ اللہ نے اس کو تبدیل کیا، اس قانون کو تبدیل کر دیا، اس کو مٹا دیا، ادھر نیا قانون ڈال دیا، یہ سارے کے سارے ام الکتاب میں ہیں۔ ام الکتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، یعنی ام الکتاب سے تورات لائی گئی، ام الکتاب سے اناجیل اور دوسرے صحائف آئے، ام الکتاب سے ہی قرآن پاک آیا، جیسے سورہ زخرف کے شروع میں ہے حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم۔ کہا یہ قرآن عربی میں ہم نے اتارا، یعنی اس ام الکتاب سے اخذ کیا جو چاہیے تھا قیامت تک کے لوگوں کے لیے، اس کا عربی میں ترجمہ کیا، وہ دیا تمہیں، اور اصل جو ہے وہ ام الکتاب اس میں ہے۔ لدینا وہاں پہ اس بات کو واضح کیا وہ ہمارے پاس ہے، اس تک کسی کی رسائی نہیں ہے، بس وہ تبدیل کرے، وہ ایک کو مٹائے دوسرا حکم لائے، وہ لا سکتا ہے، اس کے پاس ام الکتاب ہے، اس کے مطابق ہوتا ہے سب کچھ۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ یہ آیت ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے مفسرین جو پہلے تھے اور جو پچھلی صدی میں گزرے یا اس سے پہلے، متقدمین اور متاخرین، ان دونوں کے درمیان یہ نزاع رہا کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے، اس لیے کہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے، اس کو سمجھتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا، کہ ہم زمین چاروں طرف سے ان کے لیے تنگ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس آیت کا، وہ اس سے اگلی آیت ہے، اس کا یہ مفہوم لیا کہ فتوحات ہو رہی ہیں، اب یہ کدھر جائیں گے، بیچ میں مکہ والے کدھر جائیں گے؟ لیکن اصل میں وہ فتوحات کی بات نہیں ہے، جہاں تک میں مختلف کتابوں کو دیکھ کے سمجھا ہوں، اصل بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو پہلا سٹیپ ہے، یعنی بلاغ کا لفظ یہاں پہ آ گیا، اس نے واضح کر دیا کہ یہ کیا چیز ہے، کہ جو پہلا سٹیپ ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ تبلیغ کے لحاظ سے، پیغام پہنچانے کے لحاظ سے ان کی بڑی کوشش رہی ہے مکہ والوں کی کہ اس پیغام کو کوئی سنے نہیں۔ آپ نے سنا ہوگا واقعات میں کہ باہر سے جو بھی آتا تھا اس کو پہلے کہتے تھے کہ ادھر ایک جادوگر ہے، اس کی بات نہیں سننا، اس کی باتوں میں اثر ہے، اور آدمی دین سے بگڑ جاتا ہے۔ اور سوق اوقاز میں جیسے بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، منڈی ہے لگی ہوئی اوقاز کی، اور آپ کہتے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں کہو لا الہ الا اللہ تم فلاح پاؤ گے۔ پیچھے پیچھے جا رہا ہے ابو جہل، اپنی سواری پہ بیٹھو، کہتے اس کی بات نہیں سننا، یہ دین سے نکل گیا ہے، آبائی دین سے یہ نکل گیا۔ تو انہوں نے یہ کوشش کی، لیکن ہوا کیا کہ دوست سے 2000 کلومیٹر دور سے تو پھیل آ گئے، وہ آگے مسلمان ہو گئے۔ اور اسی طرح جو اطراف و اکناف میں قبائل ہیں، ان کے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے۔ کہا کہ یہ تو پیغام تو پہنچ رہا ہے، اور یہ زمین ان کے اوپر سپڑ رہی ہے کہ کب تک یہ اس کو روکے۔ کب بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا ہے کہ رسول کی مخالفت علیہ السلام اور اس کی تکذیب، اس کے نتیجے کے طور پہ دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب ہوگا، اللہ کا وعدہ ہے۔ کہا کہ یہ پھر اس کے لیے اگر جلدی مچاتے ہیں تو یاد رکھو کہ ہو سکتا ہے اس کا کچھ حصہ آپ بھی دیکھ لیں اپنی زندگی میں۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ بدر کے میدان میں
ان کی سرداروں کی لاشیں کس طرح تڑپ رہی تھیں. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، کہ اس میں سے کچھ حصہ، أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم آپ کو تو وفات دیں لیکن ان کے ساتھ تو وہ ہو کے رہے گا جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے. ہاں آپ کا کام جو ہے وہ یہ نہیں ہے، یعنی نتائج مبلغ کا کام نہیں ہے کہ ہم نے اتنے سال. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال لگے رہے، ایک کشتی کے مسافر تھے. آخر ایک کشتی کے مسافر، وہ کشتی بھی کوئی ایسا نہیں کہ کسی شپ یارڈ میں بنی تھی اور لاکھوں ٹن کی تھی. ایک آدمی نے بنائی تھی، حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تھی. کتنی بڑی ہوگی؟ اس کشتی کے مسافر تھے 950 سال کی محنت کے بعد. تو نتائج جو ہیں وہ مبلغ کے اوپر نہیں ہے، وہ اللہ کا کام ہے. پیغام کا پہنچا دینا یہ آپ کا کام ہے. علیک البلاغ وعلینا الحساب. کہا کہ ہم حساب لیں گے نا، جس تک پیغام پہنچا ہے اور اسے تکذیب کی ہے ہم اس کو گرفت میں لیں گے. اب وہ آیت ہے ننقص الارض من اطرافها، کہ ہم اس زمین کو کم کر رہے ہیں، یعنی لوگ ایمان قبول کر رہے ہیں. چاروں طرف قبائل کے لوگ ایمان قبول کر رہے ہیں، تو آخر میں یہ خود رہ جائیں گے مکے والے. پھر کیا کریں گے؟ واللہ یحکم لا معقب لحکمک، اللہ کا کام ہے فیصلہ کرنا، اس کا اختیار ہے. تحکیم کہتے ہیں فیصلے کو. فیصلہ کرنا اللہ کا اختیار ہے، اور یہ جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کے فیصلے کو پس پش ڈال سکے. معقب تعقیب، یعنی یہ جو ایڑی ہے اس کو عقب کہتے ہیں. وہ ہے نا سورہ انفال میں شیطان کے بارے میں کہ میدان بدر میں تو آگے نہ تھا ان کے ساتھ، لیکن پھر وہ تو شیطان تھا نا، اس کو تو فرشتے نظر آئے تو وہ ایڑیوں کے بل گھوم گیا. نکص علی عقبیہ، ایڑیوں کے بل گھوم گیا، یعنی اباؤٹ ٹرن کیا. قال انی بریء منک انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، کہنے لگا اب میں آزاد ہوں، اب تم جانو تمہارا کام جانے، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اور وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے. تو معقبہ پیچھے آنے والے کو. یعقوب علیہ السلام کا نام یعقوب اس لیے ہوا کہ اپنے بھائی کے ساتھ ٹوین کے طور پہ پیدا ہوئے، دوسرے تھے، پہلا کوئی اور تھا، تو ان کو یعقوب ان کا نام رکھا، یعقوب پیچھے آنے والا. تو معقب یعنی پس پشت نہیں ڈال سکتا، پیچھے نہیں ڈال سکتا اللہ کے حکم کوئی، اس کو چھوڑو جی آگے چلتے ہیں. وہ ہوا سریع الحساب، کہا کہ یہ کوئی بھی حساب نہ لگا لے گے اور جی ابھی لاکھوں سال پڑے ہیں قیامت آئے گی تو دیکھ لیا جائے گا. اللہ تو فوراً حساب چکا دیتا ہے. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا. کہا کہ یہ کوئی نئی قوم نہیں ہے جو رسول علیہ السلام کی تکذیب کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی لوگ ایسے تھے جنہوں نے بڑی چالیں چلی رسولوں کے خلاف، اور ہم واقعات میں وہ پڑھتے رہتے ہیں مکی صورتوں میں ہی. جیسے سورہ اعراف میں انبیاء کے قصے آئے، واقعات آئے، سورہ ہود میں آئے، تو جو قوم تھی ان کی چالیں بھی دیکھی. حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ قوم نے کیا کیا، یعنی ہر وقت ٹھٹھے مذاق کرتے تھے، اور ان میں کوئی بڑا چھوٹا کی تمیز بھی نہیں تھی، اور پھر گالیوں پہ اتر آتے تھے. تو کیسی کیسی چالیں چلی انہوں نے، لیکن کہا کہ چالیں تو ساری اللہ کے ہاتھ میں ہیں. فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، جو بھی کوئی چال چلتا ہے تو اس چال کا مالک اللہ ہو جاتا ہے، وہ جیسے چلتا ہے اس کا نتیجہ نکالتا ہے. یعلم ما تکسب کل نفس، اور یہ نہیں کہ وہ چال چل گئی تو بس بے فکر ہو گیا، اب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، یاد ہی نہیں رہ گیا، لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، زمانہ بہت گزر جائے گا تو کون حساب کرے گا. نہیں، انہوں نے کہا کہ یعلم ما تکسب کل نفس، جو کوئی جو کچھ بھی عمل کر رہا ہے
کسب کمائی، یہاں قرآن پاک میں جب کسب کی بات ہوتی ہے تو اس سے مراد اعمال کی کمائی ہے، کہ ہمارے ساتھ جو چیز جائے گی وہ اعمال ہے۔ کہ جو کوئی کمائی ہے کسی کی اللہ کو پتہ ہے، اس کے ریکارڈ میں ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، آگے یہ نہ ماننے والے یہ کافر جو ہیں، یہ ان قریب، سین اس لیے استعمال ہوا کہ مستقبل قریب کے لیے ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ مانتے تھے اس بات کو کہ قیامت برپا ہوگی۔ وہ کہتے ہیں پہلے بھی ہم یہ سنتے آئے ہیں تو ہو سکتا ہے ہو جائے، لیکن ان کا جو نظریہ تھا وہ استبعاد کا تھا، وہ کہتے تھے بہت دور ہے، اس کے لیے آج پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے بار بار یہ سین لایا جاتا ہے جو عربی گرامر میں مستقبل قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا صوفہ کا لفظ ہوتا ہے، صوفہ جو ہے اس کا مخفف سین ہے کہ ان قریب یہ کفار جان لیں گے کہ آخرت کا گھر ہے کس کا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کہا کہ یہ کافر یہ کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے، آپ رسول نہیں ہیں۔ ان باتوں کی بنیاد پہ یعنی جن کے جواب دے دیے گئے ان کے جواب دیے، جیسے میں نے پہلی آیت میں اس میں بتایا کہ آپ کو، اور دوسری آیت میں ان میں 3 اعتراض تھے، رسول نہ ہونے کے 3 دلیلیں انہوں نے دی، تینوں کا جواب دے دیا۔ کہا مانتے تو یہ اب بھی نہیں، دلیل کو تو نہیں مانتے، کہتے ہیں لست مرسل، تم رسول نہیں۔ تو اب یہ بات کہی کہ دیکھو قل کفیٰ باللہ شہیدا بینی و بینکم، میں جو دعویٰ کر رہا ہوں اس دعویٰ کے سلسلے میں میرا گواہ اللہ ہے، اور وہ میرے لیے بطور گواہ کافی ہے، کفا کافی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ اگر تم دنیا میں لوگوں کی گواہی لینا چاہتے ہو تو ان کے پاس جاؤ جن کی کتابوں میں پیشن گوئیاں ہیں میری رسالت کے بارے میں۔ اور ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے تسلیم کیا، یعنی یہود کے علماء میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے تسلیم کیا۔ اور پچھلے درس میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو 7ویں پارے کی پہلی آیت ہے وہ نصارہ کے بارے میں تھی، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرُّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ قرآن پاک کو سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے کہ یہ تو وہی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے اپنی کتابوں کے مطابق، اپنے رسولوں کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق۔ اور وہ ایمان لائے، یہود کے بھی علماء میں سے بہت سے لوگ اور نصارہ کے بھی علماء میں سے بہت سے لوگ ایمان لائے۔ کہا کہ ان سے پوچھو جن کے پاس کتاب کا علم ہے کہ میں رسول ہوں یا نہیں۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتاب، اللہ بھی بطور گواہ ہے، اور وہ جو اہل کتاب ہیں ان میں سے جو علماء ہیں، علم الکتاب ہے جن کے پاس، وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ سورہ رعد کی تشریح کے سلسلے میں آخری آیات تھیں۔ جو کچھ حق کے مطابق کہا اللہ کی توفیق سے ہے، اور جو غلط سلط بات میرے منہ سے نکل گئی تو اس میں میری مطالعے کی کمی اور کوتاہی ہے، اللہ پاک اس کے وبال سے مجھے اور آپ سب کو بچائے۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا